حدیث میں اہل بیت کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے، تو گھر والے دیکھیے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے، ایک بات مذکر بولا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی، یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی۔ چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ان کی بیوی تھی پاس بالکل انہی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے، اور وہاں پر بھی اہل بیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات طے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ان پر میں اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بحث پہ کسی دوسرے کورشے میں چلی جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور عرض کر دوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہل بیت کے بارے میں تنبیہ کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا، تو اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے۔ اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی۔ ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخیر کہا دیا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورہ احزاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں عائد کی، اور ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو پیغمبر کو چھوڑ دو، یعنی اس سے تمہارے ایمان پر، تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی۔ تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے، اور وہ اس امت کی مائیں قرار پا گئی ہیں، اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو اب حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اسی الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ کے لیے یہ بہت بڑا درجہ تھا۔ حضرت ام سلمہ سن 62 میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، بعض نے کہا 64 میں رحلت ہوئی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ، زوجہ پیغمبر ہیں، ام المومنین ہیں جی۔ تو حضرت فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ کونا کھینچ کے اپنے اور جو 5 آگے تھے چادر میں بس انہی کو کہا ہاں اولئک اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو بقول نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر کا گھر بنا کر کہا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ اجزائے نبوت، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں۔ تو عجیب اہل بیت ہے، حضرت علی ہیں اس میں، بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی، اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ کیا ہے؟ گھر والے۔ تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابھی آپ لوگ بولتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے، تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں، اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ۔ تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری۔ آپ کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہے، وہ بھی حضور نے فرمایا۔ میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں، لیکن وہ بھی اہل بیت ہے۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، جو جتنا قریب ہوا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخ،
کیا میں جلوں گی اب جبکہ میں بڑی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے؟ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی۔ اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا النساء النبی ہے۔ تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ۔ جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے۔ اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا۔ والدہ ان سے بھی بہتر ہے اور وہ اہل البیت بھی ہے، سیدہ خدیجہ۔ کس شیعہ کی جرت ہے سیدہ خدیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہے؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو، اہل البیت مانتے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا۔ بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ خدیجہ، ہاں کوئی نہ کوئی نیوی ساتھ اور بتا چک کیسا باندھے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکل رہی ہے اس کی دے دی بس۔ اسی حضرت عائشہ تو ڈسکس ہی نہیں کرنا، بیویاں تے آؤ گے سیدہ خدیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث سے قصہ ہے۔ ہاں سیدہ خدیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں۔ حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا، ہاں یہ پکی ہے جناب، اللہ فضل پکا ہے، بلکہ پکی نہیں پکا، یہ اگلا ورژن آ گیا جی، جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک۔